وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور اس پر زائد یعقوب کو عطا فرمایا، اور ہم نے ان سب کو نیکوکار بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے کی وحی کی، اور نماز قائم کرنے کی، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ تو وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب مزید عطا فرمایا۔ اب اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا پچھلی چند آیات سے بڑی تفصیل سے قصہ گزرا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام پر جو مزید نعمتیں ان کو عطا کی گئیں ان کا بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام بیٹے کی صورت میں اور یعقوب علیہ السلام پوتے کی صورت میں عطا فرمائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، مگر اللہ نے انہیں بیٹے کے ساتھ ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری دے دی۔ دعا تو انہوں نے بیٹے کے لیے مانگی تھی، مگر اللہ نے بیٹے کی بھی خوشخبری دے دی اور پوتے کی بھی خوشخبری دے دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور اس کے اوپر مزید یعقوب یعنی پوتے کی بھی اللہ نے بیٹے کے ساتھ ساتھ خوشخبری دے دی۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو اپنا خاص قرب والے بنایا جون سے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہ بغیر سوال کے، آپ نے تو بیٹے کے لیے دعا کی تھی، مگر پوتا بغیر سوال کے اس کی بھی خوشخبری عطا فرما دی، اور ان سب کو آگے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں میں اپنے قرب والوں کے اندر بنایا۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے انہیں امام بنایا کہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی ہم نے ان کی طرف، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے، یعنی ہم نے ان کو امام بنا دیا نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں اور نیکی کے کام کرنے والوں کے وہ امام ہیں۔ ہم نے انہیں امام بنایا کہ بھلائی کے کاموں کے اندر بھی ان کی پیروی کی جاتی ہے، نیکی کے کاموں میں بھی ان کی پیروی کی جاتی ہے، اور وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہمارے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ نے اتنی ان کے اوپر عنایات اور کرم اور احسان فرمایا، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی کہ اچھے کام کرنے، اور آپ اس میں امام ہیں کہ ان کی پیروی کی جاتی ہے ہر اچھے کام میں، ہر نیکی کے کام میں، ہر بھلائی کے کام میں۔ پھر ہم نے نماز کی اور زکوٰۃ کی، کیونکہ اب بدن کے لحاظ سے جون سے نماز بدن کی عبادتوں میں سب سے افضل ہے،
اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادتوں میں سب سے افضل ہے، اس لیے یہاں پر خصوصاً نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر آیا کہ بدن کی عبادتوں میں سب سے افضل جو عبادت ہے نماز کا، اور مال کی عبادتوں کے اندر جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ زکوٰۃ کا بھی ان کو ہم نے حکم دیا، اور وہی کی جون سی ہے، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ان کو امتیوں کے اوپر یہ امتیاز ایک ان کو چیز حاصل ہے کہ انبیاء کے مال کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، انبیاء کرام کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، کیونکہ علماء نے فرمایا کہ انبیاء کرام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ ان کا سب کچھ اللہ کی ملک ہے، سب کچھ، اور جو کچھ ان کے قبضے میں ہے وہ امانت ہے۔ جو کچھ انبیاء کرام کے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور یہ اسے خرچ کرنے کے مقامات پر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور کوئی ایسی جگہ جہاں پر وہ خرچ کرنے والی جگہ نہیں ہے، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ انبیاء کرام کی پاک جماعت جو ہے یہ ان کے اوپر بھی خرچ کریں۔ اس لیے زکوٰۃ اس کے لیے پاکی ہے جو گناہوں کی گندگی سے پاک ہونا چاہے، کیونکہ زکوٰۃ تو اس کو پاک کرتی ہے جو گناہوں کی گندگی سے پاک ہونا چاہے، جبکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہونے کی وجہ سے گناہوں کی گندگی سے پہلے ہی پاک ہیں، اس لیے انبیاء کرام کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ در مختار کے اندر کہ اس عبارت کہ اس پر اجماع، اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ انبیاء کرام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس بات کے اوپر اجماع ہو چکا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ اس کے لیے پاکی ہے جو گندگی یعنی مال کی میل سے پاک ہونا چاہے، جبکہ انبیاء کرام تو اس سے پہلے ہی پاک ہیں اس چیز سے جون سی ہے، یعنی انبیاء کے جو مال ہیں وہ تو ہیں ہی اس کی ملک، اس کی امانت، وہ تو اس سے پہلے ہی پاک ہیں مال کی میل سے جون سے، ہر گندگی سے، لہذا انبیاء کرام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لہذا اب جن آیات میں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اچھا تو پھر جن آیتوں کے اندر، جن آیات کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا گیا وہ کیا چیز ہے؟ جب ان پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے، وہ تو ہر گندگی اور مال کی میل سے پاک ہیں، تو پھر ان کو زکوٰۃ کا پھر حکم دیا کیوں گیا جب ان پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے؟ تو اس پر علماء نے لکھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی امت کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیں، نہ کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں۔ اس کے معنی بعض تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ یہ لیے جائیں گے کہ وہ اپنی امت کو حکم دیں کہ زکوٰۃ ادا کرو، نہ کہ یہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے ان کو، مخاطب وہ ہیں مگر حکم امت کے لیے کہ وہ اپنی امت کو یہ حکم دیں کہ وہ جن سے زکوٰۃ ادا کریں، اور یا پھر تزکیہ نفس یعنی نفس کو ان چیزوں سے پاک رکھنا مراد ہے، ان سے جب زکوٰۃ کا لفظ آئے کہ نفس کو ان چیزوں سے پاک رکھا جائے جو نبوت کی شان کے خلاف ہیں، یا اس سے یہ مراد ہے جو ان سے ہے۔ تو بہرحال اس ساری گفتگو کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں اور بڑے احسانات فرمائے، مثلاً جیسے کہ پچھلی آیات میں گزرا تھا کہ بچپن سے ہی اللہ نے آپ کو رشد و ہدایت عطا فرمایا تھا، اور اس رشد و ہدایت کے اوپر ہمارا ایک پورا لیکچر پہلے گزر چکا ہے اب سے چند روز پہلے جو ان سے۔ دوسرا یہ کہ ظالم اور جابر بادشاہ کے مقابلے میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو غالب رکھا اور غلبہ عطا فرمایا، اور تیسرا یہ کہ آپ کو انبیاء کرام کے شہر کی طرف ہجرت کروائی گئی،
یہ آپ ادھر کو تشریف لے جائیے۔ چوتھا یہ کہ اللہ نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی جو ان سے ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف نیک اور صالح اولاد ہی عطا نہیں فرمائی، بلکہ اس اولاد کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔